बाद سب سے پہلے عید میلاد النبی کی تقریب سعید کے حوالے سے کریں گے، اور آپ کو بتا دیں کہ رات بھر درود و اذکار اور شب خوانی کی محفل کا انعقاد ہوا۔ خاص طور پر جموں کشمیر بھر میں عید میلاد النبی کی تقریب سعید مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے تمام خانقاہوں، درگاہوں اور مساجد میں عید میلاد النبی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا۔ جی ہاں، چلے اسی خبر سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا آغاز رات دیر گئے سے ہو چکا ہے، اور سب سے مرکزی تقریب جو ہے وہ درگاہ عالیہ حضرت بل سری نگر کے اندر منعقد ہوئی، جہاں پر ہزاروں فرزندان توحید نے رات ذکر و اذکار میں گزاری اور نماز فجر کے فوراً بعد موئے مقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے کی اطلاعات اور خبریں شب خوانی کی وادی کے مختلف علاقوں سے سامنے آ رہی ہیں۔ جنوبی کشمیر، شمالی کشمیر اور وسطی کشمیر میں اسی طریقے کے بڑے بڑے اجتماعات کے ہونے کی اطلاعات اور خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جموں صوبے سے پونچھ، رجوری، ڈوڈا، کشتواڑ، بھدرواہ میں بھی بڑے بڑے اجتماعات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس طریقے سے رات درود و اذکار اور روح پرور مجلسوں میں گزرنے کے ساتھ ہی آج علل صبح سری نگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں سے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس برآمد ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ تصویریں آپ کے سامنے درگاہ حضرت بل سری نگر کی ہے، جہاں پر نماز عشاء میں لاکھوں فرزندان توحید نے شرکت کی، جس کے بعد رات بھر ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود النبی کی تقریبات میں لوگ محو رہے، سر بسجود رہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليك يا اس نبی سے جبادہ پروردگار مکان کی ساری کر بنا سلام علیک یا حبیب درود و اذکار جزلت مس سلبتيت واريا مستحقون فريق الثاني يمو السلبة اسمتي يسكني خواجة وعلمي يلنكسلني جزائما سكرات الموت صحباتا كنت پریشانی کردور محترم گوایا مغلستان دعا کرنے کے بیعت وقت ماوا ہے کہ آپ کوئی نافرمان نہیں بیعت وقت کیوں بیعت پگل کیا سے ہوئی پروگرام نماز مغرب کرو گے تیار پنے لوگ ایسی کیا ہونا ادب و خیال امزاد ادب و خیال تھا ہو یعنی بیان بھی کسی کے ساتھ دربار سکی کیا ہونا
ونن آج یعنی بڑھس پیارا مدینہ کی خراب دیوان اتوس پولا بیوس تیر رسان دے پاکس من ٲسا ٹنلا اور اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے. اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ہماری تقریریں ہماری باتیں بہت اچھی اور خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اگر آپ سب پوچھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں جس مسلمانوں کی زندگی میں جھانکتے ہیں. چاہے پورے ملک یا یوٹی جموں کشمیر میں آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات ہوگی اور اس کے چلتے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کیے گئے ہیں. الگ الگ ضلعوں کی بات کریں, الگ الگ علاقوں کی بات کریں, جہاں پہ آج ایک بڑی ریلی جو ہے وہ نکلے گی. سید محمد جان باز ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیارت ہے خانپورہ میں وہ نکل کے مین مارکیٹ سے وہ ہو کے جو ہے یہاں پہ آئے گی, یعنی کہ آثار شریف اولڈ ٹاؤن, اور یہاں پہ پھر بعد میں جو ہے نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد تبرکات بھی دکھائی جائیں گے اور فی الحال کے طور پر اس وقت تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کیے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, پولیس کی جانب سے, چاہے لوکل اوقاف کمیٹی یا وقف بورڈ کے حوالے سے بات کریں. مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد, کیونکہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات ہوگی الگ الگ ضلعوں میں, الگ الگ علاقوں میں. کس طرح کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں لوکل اوقاف کمیٹی یا وقف بورڈ کے حوالے سے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عز وجل فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو چک نورچ حقیقت یا محمد, تو چک نورچ حقیقت یا محمد, جپت یم دوے تمو لب زندگانی بکر ہے پوپرنی گت یا محمد. آج سارے دنیا میں عید میلاد النبی بڑے عزت اکرام کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور یہاں بھی درگاہ عالیہ بارہمولہ میں بھی رات بھر شب خوانی رہی. زائرین اللہ کے بارگاہ میں, بندگان اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے, اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہی. تو اس مسئلے میں مولانا مظفر صاحب نے مدلل طریقے پر میلاد کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی. ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں, اور اس کے آخر میں بارہمولہ کے اہلیان بارہمولہ کی سلامتی کے لیے, اہلیان کشمیر کے لیے اور اہلیان ملت اسلامہ کے لیے خصوصی دعا کی. جہاں تک عید میلاد کا تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے مابوس فرمایا آقائی نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ بزان قدرت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے محبوب میں نے آپ کو عالمین کے لیے, ایک عالم کے لیے, مسلمین کے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اسی کا شکرانہ ہم ادا کرتے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں, سری نگر سے لے کر شمالی کشمیر, پھر وسطی کشمیر, ادھر پیر پنچال,
پونچھ راجوری میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبات کا انعقاد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی اور شبخوانی میں شرکت کی، اور علماء کرام نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ میلاد کے پیش نظر انتظامیہ، جموں کشمیر وقف بورڈ اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ کہ جہاں پر عید میلاد النبی کے حوالے سے جو شبخوانی ہے اس کا انعقاد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور اس موقع پر علماء کرام نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی، اور خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں اور منشیات سے دور رہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ میلاد کے پیش نظر سورب میں بھی تمام تر انتظامات وقف بورڈ انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے تھے۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اجتماعات کا انعقاد ہوا، خاص طور پر مختلف خانقاہوں، درگاہوں اور زیارتگاہوں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ رات بھر درود و اذکار، نعت و منقبت اور قرآن خوانی کی محفلیں گونجتی رہی، اور جموں کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ میں بھی الگ الگ مساجدوں میں، خانقاہوں میں اور درگاہوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا انعقاد ہوا، جس میں عقیدت مندوں نے شرکت کی، اور اس موقع پر علماء کرام نے بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ ادھر شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں بھی جامعہ قادریہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا، اور آپ کو بتا دیں کہ کاروانی اسلامی انٹرنیشنل کے سربراہ مولانا غلام رسول حامی نے اس میلاد اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر بیرون ریاست سے بھی مہمان آئے تھے، علماء کرام آئے تھے، جنہوں نے میلاد کے حوالے سے میلاد کی فضیلت بیان کی، اور اس موقع پر تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے میلاد میں شرکت کی۔ حوالے سے جہاں رات بھر تقریبات کا انعقاد ہوا، وہیں صبح آپ کو بتا دیں کہ میلاد کے حوالے سے جلوس کا بھی انعقاد ہوا، اور یہ تصویریں ہیں شہر سری نگر کی، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں فرزندان توحید اس جلوس میں وہ شریک ہوئے، اور آپ کو بتا دیں کہ جلوس کے پیش نظر تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بزرگ، بچے، نوجوان، انہوں نے اس جلوس میں جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ حصہ لیا۔ اس موقع پر مذہبی نعرے بھی گونجتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا، اور نوجوانوں پر زور دیا گیا کہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔
چلے میلاد کے حوالے سے آج دن بھر تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا. جلوس اور دیگر تقریبات وہ جاری رہیں گے. درگاہ حضرت العلمی موئے مقدس کی زیارت سے لوگ فیضیاب ہوں گے. اور آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر، شمالی کشمیر، جنوبی کشمیر، وسطی کشمیر سے لے کر پیر پنچال خطہ چناب پورے جموں کشمیر میں عید میلاد النبی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے.